السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو سیدن ولاگ. آج میرے ساتھ سعید عبدالوہاب شگری جو کہ سوشل ورکر ہے, سماجی ورکر جو کہ کراچی یونیورسٹی میں سوشل ڈپارٹمنٹ میں زیر تعلیم ہے, آج ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس عبدالوہاب شگری صاحب. تھینک یو. ہاں عبدالوہاب شگری صاحب, ایک سوال اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ نوجوانوں کے لیے اسپیشلی آج کل کی سوشل میڈیا پہ جو تلخیاں ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ تک بھی پہنچے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ یہ اب آپ سوال بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اس کے متعلق تو اتنی سی بات ہے کہ سب سے پہلے تھینک یو آپ کا کہ آپ نے یہاں پہ بلا لیا. اور یہ ہے کہ جو سیاسی جو تلخیاں ہیں یہ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو اس کا ایگریشن ہوتا ہے, اس کے کسی کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے. اور یہ تب زیادہ نکلتا ہے جب آپ یعنی کہ کسی کو پراپر انداز میں ڈینائی کر دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب لوگ اپنا آئیڈیالوجی ہے تو آئیڈیالوجی کے اوپر لوگوں کو ڈٹنا ہوتا ہے. اب آپ کسی کی زیادہ تر اس وقت جو مینلی جو میں کاؤز دیکھتا ہوں اس میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر جو ہے پرسنل اٹیک کرتے ہیں, بالکل. انلوجیکل باتیں کرتے ہیں. اور زیادہ تر ان ایجوکیٹڈ لوگ جو آ کر سیاسی یعنی کہ جو گالم گلوچ کا ایک رواج شروع ہوا ہے, تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ تلخیاں تو بڑھتی جاتی ہیں. لیکن یہ ایک سوسائٹل جو ہے ایک بہت ہی غلط ایک معاشرہ ہمارا چل پڑا ہے. اس کو روکنے کے لیے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو اسپیشلی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جی عبداللہ صاحب, میں نے اتنی حد تک دیکھا ہے کہ لوگ آپس میں جھگڑے پر اترتے ہیں. یہ یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ اتنی حد تک اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, جو کہ اللہ آپ کو بلا کرے, جو کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر سیاسی پوسٹیں ایسے دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تلخیاں آپس میں ہو رہے ہیں. تو سیاسی بیس پہ آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہے, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن سیاسی جو تنقید ہوتی ہیں اس کو تھوڑا لمٹ میں رکھنا چاہیے. اور یہ ظاہر سی بات ہے میں یہ بات کر رہا ہوں تو لوگ اس کے اوپر ہنسیں گے. اور جو سیاسی جو تنقید ہوتی ہیں اس کو ایک لمٹ کے تحت رکھنا چاہیے. لمٹ میں رکھ کر جو ہے نا, اگر آپ پوسٹ بھی کر رہے ہیں اس کو بھی آپ لمٹ میں رکھیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہ دے دوں. کل جو مریم نواز کا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا جو ہے نا انقلابیوں کا لیڈر عمران خان 2 نمبر ہے. اب آپ نے عمران خان کو 2 نمبر کہتے, اگر یہی بات اگر عمران خان کے جو ورکر ہیں وہ اگر آپ کو یہی الفاظ آپ کو لوٹا دیں گے تو پھر ہمارے یہ عورت کا کاٹ آ جائے گا سامنے. تو یعنی کہ آپ کسی کو پوسٹ کرتے وقت پوسٹ کرنے والے تھوڑی احتیاط کریں. وہ یہ سمجھیں کہ اس کو اس پوسٹ کے بعد بھی اگلے بندے کا منہ دیکھنا ہے, یا کمنٹ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ یار آپ اس کو جب سوشل میں آپ کسی ریلیشن سے آپ اس سے ملیں گے تو آپ اس سے کیسے ملیں گے, آپ کسی کے کس طرح سے انٹریکشن کریں گے. تو جو سوشل اسپیکٹس ہیں اس کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو یہ ترقیاں کم ہو سکتی ہیں. جی عبدالوہاب شگری صاحب, ایک اور امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے, سب سے زیادہ آپ کنٹروورشل رہتا ہے سوشل میڈیا پہ, تو اس کے بارے میں جب لوگ آپ کو صحیح کمنٹ نہیں دیتا تو آپ کی کیا تاثر ہوتے ہیں اس وقت؟ میں بیسکلی جو اپنے پوسٹ پر کمنٹس آتے ہیں میں ان کو بہت کم ہی یعنی کہ لوگوں کو ان کے الفاظ میں جواب دیتا ہوں. اور جب میں کسی بھی چیز کو جب میں اپنا پرسپیکٹیو دیتا ہوں تو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے مذہبی کارڈ لے کر آ جاتے ہیں, جس کے اوپر میں زیادہ تر مجھے جو غصہ جو آتا ہے وہ مذہبی کارڈ کے اوپر آتا ہے. آپ ایک اسلام ایک الگ چیز ہے, آپ کا مذہب الگ چیز ہے, آپ کی ایک سیاست وہ الگ چیز ہے. آپ اگر سیاست میں آپ جب صرف عمران خان کے اوپر آ کر آپ یہ دیکھیں, عمران خان کے اوپر آ کر جو پچھلے دنوں اتنے سارے درس دیے کہ عمران خان نے بول دیا کہ مریم نواز صاحبہ آپ میرا نام آرام سے یعنی کہ احتیاط کریں میرا نام لینے میں. اب اس کے اوپر اگر آپ میں آپ نے اس میں خامیاں نکال لی ہیں تو کل اس نے سیدھا 2 نمبر کہہ دیا, تو آپ میں سے کسی کو کوئی نہیں خیال آیا. اب آپ اگر یہ سیاسی گالم گلوچ کا اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عمران جو کیا کہتے ہیں نواز شریف کا جو پامفلیٹ اوپر سے پھینکنے کا ہیلی کاپٹر میں بینظیر صاحبہ کی, وہاں سے لے کر آپ کل جو ہے شیریں مزاری کو نام دینے والے تک کی جو کہانیاں ہیں یہ. جی عبدالوہاب شگری صاحب, یہ بات آپ کی 100% صحیح ہے, جو کہ آج کل جو پاکستانی سیاست میں تو یہ تو شروعات ہے, مطلب پہلے سے ہی ہوتا آ رہا ہے. لیکن جو گلگت بلتستان کی اسپیشلی گلگت بلتستان کی جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جو کہ کسی بھی پولیٹکس یعنی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کے خیال, یعنی کیا ہوتا ہے جب آپ پوسٹ لگاتے ہیں تو آپ کی ذاتیات پہ آ جاتے ہیں ان کے, مطلب آپ بھی خود اس میں شامل ہے بہرحال, تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ نہیں, جب میں نے آغاز میں نے پولیٹیکل میں نے پوسٹ شروع کر دی تھی 5-8 سال پہلے سے, تو اس وقت یعنی کہ میں تھوڑا جذباتی زیادہ تھا. جذباتی اب بھی ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ میں جذباتی کیونکہ میں 2 ٹوک بات کر دیتا ہوں. ہمارے دل میں جو ہے نا, دل میں کچھ زبان پہ کچھ نہیں ہوتا, جو دل میں ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جذباتی ہیں یا ہمارے ساتھ لوگ کچھ بھی یعنی کہ لوگ باتیں جوڑ دیتے ہیں. تب میں تھوڑا جذباتی تھا, میں لوگوں کو نام لے کر بولتا تھا. اور میں ہو سکتا ہے میں نے بہت ساری غلطی کی ہوں, لیکن
اب جو ہے میں نے اپنی جو پولیٹیکل انداز ہے اسپیشلی گاؤں میں، کیونکہ ہم وہاں جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے جو اپنے، ہم یہاں اس طرف ہیں، میں خود تحریک انصاف ہوں، میرے چاچا جو ہے کیا کہتے ہیں تایا سارے نون لیگ میں ہیں، اور اسی طرح میرے جو جہاں پر میری سسٹر ہیں وہ ساری جو ہیں کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تو ہم جو ابھی جو میں ذاتی طور پر میں یہ کہوں، میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ آپ کو جو سیاست میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ جس سے آپ کو رشتہ داروں سے ملتے وقت آپ کو اپنے نظریں جھکانی پڑ جائے، تو احتیاط کرنی چاہیے. جی بالکل، اس کا مطلب یہ سیاست کو سیاست کے حد تک رکھنا چاہیے، مذہب کو مذہب کے حد تک رکھنا چاہیے، رشتہ داری کو رشتہ داری کے حد تک رکھنا چاہیے. یہ یعنی آپ یوتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، مزید کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اسپیشلی گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے اسپیشلی؟ میں اتنا کہوں گا کہ جو سیاسی جو کمنٹس ہوتے ہیں، جو سیاسی جو پوسٹ ہوتی ہیں، آپ ان کو سیاسی حد تک رکھیں. اگر کوئی غلط پوسٹ کرتا ہے تو یا تو آپ اس کو اگنور کریں، نہیں تو آپ اس میں بتا دیں کہ یار اس چیز میں یہ غلطی ہے، آپ آرام سے کہہ دیں. جیسے کل ہی میں نے ایک پوسٹ کر دی تھی، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا، انو ملک نام ہے فیس بک پہ، انہوں نے کہا آپ کے منہ سے یعنی کہ آپ جو پوسٹ کر رہے ہیں مجھے تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا. اس نے بڑے مہذب انداز میں کہا، میں نے وہ پوسٹ 2 منٹ میں ڈیلیٹ کر دیا. میرے اور بھی دوست یار ہیں جو مجھے ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے کہا میں تھوڑا جذباتی ہوں. تو آپ اس کو جو پوسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز اگر کنٹروورسل چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو لائٹلی لے لیں. آپ ذاتیات کے اوپر نہ لیں جو سیاسی پوسٹ ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں وہ وہاں پر ہیں، آپ کا آئیڈیالوجی ضرور ہے لیکن آپ اپنے رشتہ داری بھی ہیں، تو آپ اس کو بھی بچائیں اور آپ جو الفاظ استعمال کریں اس کو تھوڑا لائٹ ہی رکھیں. جی ناظرین، یہ ہمارے لیے یہ مثال ہمارے لیے ایک ضرب المثل ہے جو کہ ہم سیاست کو سیاست کے حد تک رکھنا چاہیے. کہ میرے یوتھ سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدا را سیاست کو سیاست کے حد تک رکھے. ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا کہ کیوں آپ محلے میں آپ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، آپ رشتہ داروں سے ملتے رہتے ہیں، آپ اپنے دوستوں سے ملتے رہتے ہیں، آپ کسی لیڈر کی خاطر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ بدنام ہوتے ہیں، دوسروں کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوتے ہیں. اس وجہ سے میرے آپ سے پیغام ہے، خدا را سوشل میڈیا کو احتیاط سے چلائیے. یعنی اپنے اوپر تانا آنے کی، اپنے اوپر کیچڑ اچھالنے کی خدا را اس طرح کے آپ کوشش مت کریں اور اس طرح کے کام نہ کریں. ناظرین، سیدن ولاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینک یو سو مچ عبدالوہاب شیخ صاحب. تھینک یو سو مچ.